کہ لوگ سوال کرتے نے کہ شریعت کے اندر صرف دو ہی عیداں ہیں کہ جنہاں دے احکام و مسائل باقاعدہ طور پہ جو ہے فقہ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ دے اندر جنہاں دے باقاعدہ طور پہ احکام اور مسائل موجود ہے، جنہاں دے فضائل موجود ہے۔ تو لہٰذا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تیسری عید کتوں آ گئی؟ تو میرے دوست، القاموس کا مصنف جو لکھتا ہے انہوں نے کہنا کہ لغوی اور مصدری اعتبار کے نال یہ عید والی ٹرم جو ہے یہ فرمایا کہ وہ پلٹ کر آنے والی خوشی جو ہے، جو لوٹ کر آتی ہے، جو بار بار آتی ہے، اس خوشی کے لیے، اس شادمانی اور مسرت کے لیے بھی جو ہے عید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو عید ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ایسی خوشی کے لیے، جو شادمانی مسرت کے لیے جو ہے عید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بنیاد الطالبین کے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو ہے اور بزرگان دین نے جو ہے یہ جو ہے عید کا جو ہے وہ مستقل جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ درۃ الناصحین کے اندر بھی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے لفظ کے عید پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لفظ بولے ہیں کہ فرمایا کہ جس دن انسان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، جس دن انسان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہ لکھا جائے، فرمایا وہ دن مومن بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان دنیا سے بندہ مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ بندہ مومن پل سرار سے بجلی کی طرح گزر جائے، آسانی کے ساتھ گزر جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جو ہے بندہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن حساب و کتاب سے بچ گیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فرمایا کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ تو اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ گیا۔ اور فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان حساب و کتاب سے بچ گیا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن انسان کو جنت الفردوس کا داخلہ مل جائے، فرمایا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ جنت الفردوس کے اندر انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے، فرمایا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو المستدرک للحاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن جو ہے وہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ اس جمعۃ المبارک کی فضیلت بڑی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعۃ المبارک کے دن میں ہوئی، اور قیامت کو اللہ رب العزت نے جو ہے جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ مقرر فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو ہے یہ قیامت کا ظہور واقع ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی وعیدوں سے ڈر جائے اور اللہ رب العزت کے وعدوں پر انسان کا یقین آ جائے، فرمایا کہ حقیقی عید اس بندے کی ہوتی ہے۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن جو ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، فرمایا کہ حقیقی عید اس بندے کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی وعیدوں سے ڈر جائے، اللہ رب العزت کے وعدوں پہ اس کا یقین آ جائے۔
تو لہٰذا یہ بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ دن عید کا دن ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو دن ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے اندر گزر جائے، فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو کتنی زیادہ جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی جو ہے اس بات پر عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ اگر ہم جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن کو جو ہے عید کا دن کہہ لیں تو لوگ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے اس آیت مبارکہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ فرمایا کہ ابن عباس، اگر یہی آیت مبارکہ کہ جو تمہارے دین کو مکمل کرنے والی آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ اگر یہی آیت مبارکہ ساڈیاں کتاباں دے اندر ہوندی، ساڈیاں کتاباں دے بارے یہ آیت مبارکہ نازل ہوندی، فرمایا کہ اس دن نو اسی عید دا دن بنا لیندے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی، فرمایا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اس دن جو ہے ہم نے 2 عیدیں منائی ہیں، فرمایا کہ ہم نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے 2 عیدیں منائی ہے۔ ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت کے اندر جو ہم نے حج ادا کیا، فرمایا وہ دن جو ہے وہ عرفہ کا دن تھا، فرمایا وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، فرمایا جمعۃ المبارک کا مقدس دن تھا، فرمایا جمعۃ المبارک کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ تو لہٰذا عرفہ کے دن کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ 9 ذو الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، 10 ذو الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی والا دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ عقیدہ ہے، فرمایا کہ عرفہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، کہ جس دن ہمارے دین کی تکمیل کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ تو میرے دوست، عرفہ کا دن جو ہے اس کی جو ہے وہ روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے، فرمایا کہ 2 سال دے جو ہے گناہاں نو معاف کرتا ہے، 2 سال دے روزیاں دا اللہ رب العزت اس بندے نو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر جس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، فرمایا کہ اگر جو ہے انسان جو ہے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر 2000 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے آیا ہے، 2000 غلام اللہ رب العزت کے راستے میں جو ہے اس نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو ہے ان کو آزاد کیا ہے۔ فرمایا کہ 2000 ایسے گھوڑے کہ جن کی پشت کے اوپر جہاد کا مکمل سامان موجود ہے، تو لہٰذا جو ہے فرمایا کہ اتنی فضیلت یوم عرفہ کے روزے کی ہے۔ تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ یوم عرفہ جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے، لیکن آج لوگ جو ہے اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ
اگر عید میلاد النبی تم جو ہے اس بات کو جو ہے یہ ٹرم استعمال کرتے ہو تو لہٰذا جو ہے عید اور روزہ جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا جو ہے تو اصحاب رسول کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ لہٰذا یہ ہم نے جو ہے یہ کوئی بدعت نہیں گھڑی، تو اصحاب رسول کی زندگیوں سے ہمیں جو ہے یہ پتہ ملا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کہنے لگی اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور سورہ مائدہ کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل فرما، آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل فرمایا تاکہ وہ دن جو ہے ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی ہمارے اگلوں کے لیے بھی جو پیچھے گزر گئے ان کے لیے بھی یہ دن عید کا دن بن جائے۔ میرے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تے کھانا نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اس دن نو عید دا دن قرار دین، اور جس دے صدقے پوری کائنات نو رزق ملیا ہے، جے صدقے ساری کائنات نو رزق ملیا ہے، او پیغمبر دی ولادت با سعادت دے دن نو اگر اسی عید دا دن قرار دئیے ایتھے لوگاں دا کے اعتراض ہو جاتا ہے۔ میرے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رہبر و رہنما ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا جڑا سردار ہے، جڑا سارے نبیاں دا سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس پیغمبر دی بشارت دین، عیسیٰ علیہ السلام دے حواری کہنا اے اللہ دے نبی کیا آپ اس پیغمبر سے بہتر ہے، آپ کا مقام اس پیغمبر سے بہتر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے نے فرمایا کہ اگر اس پیغمبر کی نالین پاک کی، اگر اس پیغمبر کی نالین پاک کا تسمہ ٹھیک کرنے کی اجازت ابن مریم کو مل جائے، مریم کے بیٹے کو مل جائے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے، فرمایا کہ اگر اس پیغمبر کی نالین پاک کا تسمہ ٹھیک کرنے کی اجازت ابن مریم کو مل جائے تو یہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھے گا۔ تو میرے دوست عیسیٰ علیہ السلام کا جو قائد اور رہبر و رہنما ہے، اس پیغمبر کا جو ہے اس پیغمبر کی جلوہ گری ہو اور اس پیغمبر کی ولادت با سعادت کے دن کو ہم عید کا دن قرار دے لیں تو اس پر لوگوں کا اعتراض آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام دے صدقے سانو عید الفطر ملی ہے، عید الاضحیٰ ملی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر آسی جو ہے کسے عید دا تصور نہیں کر سکتے سی، اسی کوئی بھی خوشیاں نہیں منا سکتے سی، اے سانو جو خوشیاں ملیاں نے آمنہ دے در یتیم دی نالین پاک دا صدقہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی مبارک نالین پاک دا صدقہ نے اے ساری کائنات نو عزتاں ملیاں، شاناں ملیاں، ملا اور دنیا کائنات دے علماء نو اگر عزتاں ملیاں نے تو حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ نہ ملیاں ہیں۔ آج دنیا کائنات دے اندر اگر انہاں مولویاں نو مولا نہ کیا جاندہ ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ دے نال، حضور نبی کریم علیہ السلام
کہ نعت پڑھنے والا نعت خواں جو ہے اس کو لوگ اتنی اعزاز، اتنی عزت اور وقار اور اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مدح سرا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والا ہے۔ میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، لہٰذا دنیا کائنات کے اندر جنوں بھی عزت ملی، جنوں بھی مقام ملیا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وجہ نہ ملی ہے۔ تو میرے دوست پوری کائنات نو اگر عزتاں شاناں اور خوشیاں ملن اس حضور نبی کریم علیہ السلام دی برکت دے نال، انہاں دی نالین پاک دا صدقہ یہ ساری کائنات نو عزتاں ملیاں نے، تے اگر اسی اس پیغمبر دی ولادت با سعادت دے دن نو عید دا لفظ استعمال کر لیے دے اندر کیڑی قباحت ہے۔ اور لوگ جو ہے لفظ میلاد کو نہیں سمجھے کہ لفظ میلاد جو ہے حالانکہ اس کا معنی ہے ولادت، پیدائش، ولادت۔ اور اگر جو ہے آپ جو ہے سعودی عرب کے اندر چلے جائیں تو سعودی عرب کے اندر جو ہے شہادت المیلاد جو ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہاں پر شہادت المیلاد سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، وہاں شہادت المیلاد کے لفظ سے جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ، تو لفظ میلاد سے جو ہے ہم نے جو ہے اس بات کی بھی نفی کر دی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ خالق کا میلاد نہیں منایا بلکہ جو ہے خلق کا میلاد منایا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارا جو ہے اس بات پہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو لہٰذا میلاد جو ہوتا ہے وہ خلق کا ہوتا ہے، خالق کا میلاد نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا، حضرت امام مجدد ملت حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ دی ولادت با سعادت کا تذکرہ کیتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے چاچے حضرت عباس نو دعا دے رہے نے، اے چاچا جان اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ لہٰذا اگر تو میری تعریف کر رہا ہے تیرے دانتوں کے اندر کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے چیخے دے اندر ڈالیا گیا، ابراہیم علیہ السلام تے اگ نے اثر نہیں کیتا۔ کیوں؟ تواڈی نورانیت، تواڈی نبوت دا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت مبارک دے اندر سی، لہٰذا انہاں نو اگ نے کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جن سلبوں کے ذریعے اور جن رحموں کے ذریعے میں دنیا کے اندر آیا، اللہ رب العزت نے ان سلبوں کو بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے ان رحموں کو بھی پاک رکھا، جن رحموں کے ذریعے، جن سلبوں کے ذریعے میرا نور دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے اللہ رب العزت نے مینو چن لیا، آدم تا عبداللہ، حوا تا آمنہ، جس نسل دے اندروں میں آنا سی، جس نسب دے اندروں میں آنا سی، اللہ رب العزت نے اس نسل نو بھی محفوظ رکھیا، اس نسب نو بھی محفوظ رکھیا، ہر قسم دے عیباں تو پاک رکھیا، ہر قسم دے عیباں تو اللہ رب العزت نے پاک رکھیا۔
آج لوگ ساڈے کول اعتراض کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور دے اندر میلاد نبی کی کوئی محفل نہیں ہوئی تھی، ہمیں کوئی ثبوت دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ مسلم شریف کی روایت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اصحاب رسول کا مجمع ہے، قربان جائیے نبی دیا نہ یاراں تو نبی دیا جان نثارا تو حضور نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب مصطفیٰ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے مجمع لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، آخر تمہاری بیٹھک کا تمہارے جلوس کا یہ مقصد کیا ہے، تمہارے محفل لگانے کا یہ مقصد کیا ہے؟ تو اصحاب رسول کا کیا خوبصورت جواب ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسا مقدس دین ہمیں عطا فرمایا، جو دین اللہ رب العزت کے نزدیک سارے ادیان سے بہتر ہے، سارے مذاہب سے بہتر ہے۔ ہم دین اسلام پر جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہم پر فضل فرمایا، جو کرم فرمایا، جو مہربانی فرمائی، ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، آپ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم پہ جو احسان عظیم فرمایا، اس احسان پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بھلے یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم اس بات کی جو ہے وہ قسم دیتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد جو ہے یہی ہے؟ تو اصحاب رسول نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، اس پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے کسی تہمت کی بنا پر نہیں لی، میں نے جو تم سے قسم لی ہے تمہاری صداقت کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری صداقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہے۔ فرمایا کہ میں نے جو قسم لی ہے، ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین آئے ہیں، جبریل امین نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ محبوب آپ کے یار، آپ کے حبدار مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، آپ کی نعت خوانی کر رہے ہیں، آپ پر جو ہے آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، تو لہٰذا کتنی سعادت والی بات ہے کہ خود خالق کائنات فرشتوں کا مجمع لگا کر ان کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے میرے پیغمبر کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کی نعت خوانی کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کا میلاد اور اس کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاری اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور ہمیں اصحاب رسول کے طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہم جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت جس صحابی رسول نے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ خوشخبری دی ہے۔ تو ایک صحابی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر کچھ اشعار پڑھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے۔ تو
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اس صحابی رسول کی عمر مبارک جو ہے 120 سال ہوگی. فرمایا کہ اس کے دانت اس طرح چمک رہے تھے جس طرح اولے چمکتے ہیں، جس طرح وہ برف کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اولے جو ہوتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح اولے چمکتے ہیں، فرمایا اس طرح اس صحابی رسول کے دانت چمکتے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے دانتوں کو محفوظ رکھا ہے. تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا، اپنی رحمت والی چادر اتاری، اپنی وہ مقدس چادر اتاری پر جو حضرت حاتم طائی کی کبھی بچی کے سر پہ جائے، وہ رحمت والی چادر جو معراج والی رات عرش معلیٰ پہ گئی، وہ رحمت والی چادر جس چادر کی رب تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر رحمت اتاری، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی. فرمایا کعب تو نے میری تعریف کی ہے، اس تعریف کے صلے میں تجھے اپنی چادر عطا کر رہا ہوں. تو یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر دنیا کے اس خطے کے اندر پہنچے جہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر زمین کی حد ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر جا کر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی اور رب تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر کہا کہ مولا اگر اس سے آگے بھی کوئی آبادی ہوتی میں امیر معاویہ کی قیادت میں وہاں جا کر بھی اسلام کا پرچم لہراتا. تو اس لیے اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو میرے دوست یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ مقدس چادر مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے. تو حضرت کعب بن زہیر نے یہ وقت کے جو ہے وہ گورنر اور وقت کے جو ہے امیر المومنین ہونے کے ناطے حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ مقدس چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی. تو یہی چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات شریفہ کے وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے کفن کے لیے کوئی نیا کپڑا نہ خریدا جائے، مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس چادر کے اندر کفن دیا جائے. تو وہ مقدس چادر حضرت کعب بن زہیر سے جو امیر معاویہ نے لی تھی وہی چادر پہن کر حضرت امیر معاویہ قبر میں داخل ہوئے ہیں. تو لہٰذا آج جو لوگ جو ہے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ پر جو ہے تنقید کرتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ امیر معاویہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو جو ہے وہ چادر رحمت ملی ہے، جو چادر رحمت معراج والی رات عرش معلیٰ پہ گئی تھی، جس چادر کی رب تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقدس ہاتھ مبارک اگر جو ہے وہ ایک روٹی کو لگ جائے تو اس روٹی پر جو ہے دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی. تو میرے دوست امیر معاویہ کی عصمت میں قربان جائے. تو آج جہلم کا کوئی جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے امیر معاویہ پر تنقید کرنا شروع کر دے. تو لہٰذا آپ کو اس بات پہ جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے. تو اصحاب رسول پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوست میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت خوانی جس صحابی نے بھی کی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपको देख कर जो है मेरी आँख ने ऐसा हसीनो जमील आज तक नहीं देखा, मेरी आँख ने आज तक इस तरह का हसीनो जमील कहीं नहीं देखा जिस तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बनाया। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, फरमाया कि आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी औरत ने आज तक जना ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा किया, आपको हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा पैदा किया। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर ऐब से पाक रखा। खुलिक़ता कमा तशाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। आपकी तख्लीक से ऐसे पता चलता है कि जिस तरह आपने कहा होगा, खालिक़े कायनात ने आपको वैसा ही बना दिया होगा। आपने कहा होगा मालिक मेरे हाथ ऐसे बना, अगर ये हाथ मैं उमर की हिदायत के लिए उठाऊं, उमर कलमा पढ़ता हुआ मेरा गुलाम बन जाए, यही हाथ मुबारक हज़रत अबू हुरैरा की अम्मा की हिदायत के लिए उठाऊं, अबू हुरैरा कि अम्मा साहिब ईमान हो जाए, मैं यही हाथ मुबारक जुलैबीब सहाबी के चेहरे को लगाऊं। जुलैबीब सहाबी का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लग जाए, मैं ये हाथ मुबारक अनस के बाग को लगाऊं। अनस का बाग साल के अंदर 2 मरतबा फल देना शुरू कर दे, मैं यही हाथ मुबारक अगर हज़रत जाबर की खजूरों को लगाऊं, हज़रत जाबर के कर से उतर जाएं, खजूरें फिर भी बाकी बच जाएं। तो लिहाजा हज़रत हसन बिन साबित का ये अकीदा है कि या रसूल अल्लाह, आपकी तख्लीक से ऐसे पता चलता है कि जिस तरह आपने जैसे कहा होगा रब ताला ने वैसे आपको बना दिया होगा। तो लिहाजा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई करते हुए कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न से ऐसे पता चलता है जैसे सूरज जो है आपके चेहरे में रक्स कर रहा है, जैसे सूरज जो है आपके चेहरे में रक्स कर रहा है। तो लिहाजा ये असहाबे रसूल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई किया करते थे। तो मेरे दोस्त, अल-हावी लिल फतावा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किताब का नाम है अल-हावी लिल फतावा और लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद फरमाया कि 2 बकरे ज़िबा किए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत बासादत और अपने मिलाद की खुशी में जो है असहाबे रसूल को लंगर खिलाया, असहाबे रसूल को लंगर खिलाया। तो अब इस पर जो है बाज़ लोग ये तनकीद करते हैं कि जनाब ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद खुद नहीं मनाया था, बल्कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकीके की दोहराई की थी। कि हालांकि जो है सीरत हलबिया के अंदर है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के बाद 7वें दिन जो है आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने जो है आपका अकीका फरमाया था, आपका अकीका किया था। तो लिहाजा जो है अब इस बात पर भी आ जाए कि अकीका जो होता है ये विलादत की खुशी का खाना होता है। अकीका जो होता है वो विलादत की खुशी का खाना होता है, वलीमा जो होता है वो शादी की खुशी का खाना होता है।
تو لہٰذا اگر جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد نہیں بلکہ عقیقے کا لنگر کھلایا تھا، تو عقیقہ بھی ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد مصطفیٰ کی محفل رکھی جائے اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار کا حضور نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ دن جو ہے میری ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اسی سوموار والے دن مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ہر سوموار والے دن جشن میلاد اور جشن نزول قرآن کی خوشی میں جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر ہم محافل کا انعقاد کریں تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست 12 ربیع الاول جمہور کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو بعض علماء نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول وہ ولادت باسعادت لکھی ہے، لیکن جمہور جو ہے اور شریعت کا حکم بھی جو ہے اکثریت پہ لاگو ہوتا ہے۔ اکثریت جو ہے اور جمہور کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم جو ہے 12 ربیع الاول حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے یوم احتساب بھی ہے۔ ہم اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں، ہم جو ہے اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ ہمارا نبی ہماری خاطر اتنے دکھ جھیلتا رہا، ہمارا نبی ہمیں کسی مقام پہ نہ بھولا، ہمیں کسی موقع پر نہ بھولا، ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھلا دیا۔ تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے یوم احتساب کا دن بھی جو ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، صرف نعرے بازی لگا کر، صرف جو ہے یہ نعرے لگا کر کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میرے دوست موت آ گئی تو سارے کھاتے ختم، موت آ گئی تو انسان کا جو ہے رابطہ دنیا دے نال کٹیا گیا۔ تو لہٰذا جہاں یہ نعرہ لگاتے ہو وہاں یہ بھی نعرہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں شریعت کا ہر حکم قبول ہے، غلامی رسول میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہم اپنی جان نثار کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم تیار ہیں۔ غلامی رسول میں ہم جو ہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجانا بھی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو میرے دوست صرف جو ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ فقط نہ لگائیں، تو لہٰذا جو ہے آپ جو ہے وہ صحیح عاشق رسول بن کر بھی دکھائیں۔ اب دیکھیے میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں، میں سفر کر کے آیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، میں جو ہے وہ حقہ بھی نہیں پیتا، لیکن اگر جو ہے آپ مجھے جو ہے میری آمد پر میں بیٹھوں گا، آپ مجھے سگریٹ پیش کریں گے، مجھے حقہ پیش کریں گے، تو لہٰذا آپ میری توہین کریں گے۔ کیا آپ کو چاہیے مجھے جو ہے مشروبات پیش کریں، آپ مجھے جو ہے وہ کھانا کھلائیں، کیونکہ میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا۔ تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو ہے وہ گانے کو ناپسند کرتا ہوں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام
ڈھول کو ناپسند کرتے ہیں، ناچ گانے کو ناپسند کرتے ہیں، اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایسی خرافات کریں گے تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہوگی۔ تو لہٰذا ہم ولادت باسعادت کا اگر جشن بھی منائیں تو اس انداز کے ساتھ منائے کہ ہمارا کوئی کام جو ہے وہ شریعت کے دائرے سے ہٹا ہوا نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کام کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا یہی انداز ہے کہ جس چیز کو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر جو ہے باسعادت کی خوشی میں وہ کام کروں۔ لہٰذا اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکا جو ہے اپنی طرف سے ہے وہ ناچ گانے کا اہتمام کروں، تو لہٰذا یہ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر جو ہے یہ ساری باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ولادت باسعادت کی خوشی میں تو لہٰذا میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، تو لہٰذا ٹھیک ہے آپ کریں، بالکل اہتمام کریں۔ دنیا کائنات کے اندر جو ہے اگر کسی کی شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو اس سے بڑی کائنات کے اندر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ساری خوشیاں جو ہے وہ دنیا کائنات کے اندر اگر ہمیں ملی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے۔ تو لہٰذا یہ جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ ہمارا جو ہے عشق کا سفر ہے، یہ ہمارا عشق کا سفر ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد سمجھے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے تو گھر کے دو طبقوں کو خوشی ہوتی ہے، ایک چھوٹوں کو خوشی ہوتی ہے، ایک بڑوں کو خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹوں کو خوشی ہوتی ہے مہمان گھر کے اندر آیا ہے، کھانا پکے گا، مہمان گھر کے اندر آیا ہے، حلوہ پکے گا، کوئی میٹھی چیز پکے گی۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ آنے والے مہمان کا مقصد سمجھتے ہیں کہ آنے والا مہمان کس مقصد کے لیے آیا ہے، وہ آنے والے کا مقصد سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے یہ بچوں والی خوشی جو ہے وہ صرف نہ کریں کہ جناب جو ہے وہ عید میلاد النبی آ گیا، ہم نے بس جھنڈیاں لگا لی، ہم نے چراغاں کر لیا، ہم نے جو ہے وہ نعرے بازی کر لے، ہم نے جو ہے وہ جشن منا لیا، تو سارا سال ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر کام کریں تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کامل محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ ہمارے عشق کا سفر ہے، ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو میرے دوست، حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ زندگی کے ایک حصے کا نام ہے، اور نبی کی سیرت جو ہے وہ پوری زندگی کے حصے کا نام ہے۔ کہیں صرف جو ہے ہم خوشیوں میں آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد نہ بھول جائیں۔ مقصد کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر جو ہے جنگ بدر لڑی گئی، احد کے میدان کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے ولادت باسعادت کی خوشی بھی کریں، ہم جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقصد کو جو ہے وہ بھی سینے کے ساتھ لگائیں، کیونکہ وہ ہماری منزل ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ منزل پر جو ہے انسان جو ہے منزل کا تعین ہو، منزل کا رخ جو ہے وہ سیدھا ہوگا تو انسان منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ ہم روزانہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا دے، ہمیں ہماری جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے جو ہے یہاں سے لاہور جانا ہو تو ہمیں جو ہے اپنا رخ بھی جو ہے وہ لاہور کی طرف کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے لاہور جانا ہے، ہم نے جو ہے وہ کراچی کی طرح منہ کر لیا، تو جتنا جو ہے ہمارا رخ چینج ہوگا ہم منزل سے اتنا دور ہٹتے چلے جائیں گے۔
ہم منزل سے اتنا دور ہٹتے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا رخ سیدھا ہوگا، ہم جو ہے اگر پیدل بھی چل کر جائیں گے، ہم منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم صرف جو ہے وہ خوشیوں میں آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد نہ بھول جائیں۔ تو لہٰذا قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو میرے دوست، اس سے بڑی کائنات کے اندر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اللہ کا فضل بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور اللہ کا احسان بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ دیکھیے نا اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز عطا کی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی باری آئی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پر جو ہے وہ احسان عظیم کیا ہے، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب تم میں اپنا نبی مبعوث کیا، اپنا رسول مبعوث کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے نبی کے مقصد کو پہچانے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کامل محبت کرنے والا بنائے۔